یہ بتائیے گا کہ ٹرمپ کے وینزویلا پر حملہ کر کے وہاں کے صدر اور ان کی اہلیہ کو گرفتار کرنے اور پھر اب کولمبیا اور ایران پر بھی حملے کی دھمکی دینے کے اقدام کی آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا معاملات ہیں اور ٹرمپ کیا چاہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، آم آم جو ٹرمپ صاحب کی جو اپروچ ہے وہ تو یہی ہے کہ امریکہ بہت طاقتور ملک ہے اور جو کچھ ہم نے کرنا ہے وہ امریکہ کے حق میں ہونا چاہیے، اور جو بھی ہماری تعلقات ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ اس میں امریکہ کا فائدہ پہلے دیکھنا چاہیے۔ جہاں یہ obviously جو کچھ انہوں نے کیا ہے وینزویلا میں وہ یو این چارٹر کی خلاف ورزی ہے، انٹرنیشنل لاء کی بالکل بریزن ایک خلاف ورزی ہے، اور اس کے تحت اگر اسی طرح سے رویہ ہوگا تو ایک لاء آف دا جنگل بن جائے گا جس میں کوئی ملک کی حفاظت نہیں ہوگی، صرف اپنی طاقت کے تحت ہر ملک اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ پر وینزویلا ایک اسپیشل کیس بھی ہے کیونکہ وینزویلا سب میں آئل ریزروز جو وینزویلا کی ہیں وہ سب میں دنیا میں سب سے بڑی ہیں، سعودی عرب سے بھی زیادہ ہیں۔ تو اب امریکہ کی آنکھیں اس تیل کے اوپر تو بہت عرصے سے ہیں، اور وہاں سے تیل امریکن جو کمپنیز تھیں وہ وہاں سے نکالتی تھیں، امریکن جو ریفائنریز ہیں ٹیکسس وغیرہ میں وہ سب وینزویلن تیل پہ چلتی تھیں۔ تو جب سے یہ ڈسرپشن آئی ہے، جو شاویز کی حکومت تھی پھر مڈورو کی حکومت تھی، اس میں ان کی جو آئل سپلائز تھیں وینزویلا سے اس میں ڈسرپشن ہوئی ہیں، اور یہ سب میں بڑی وجہ ہے جس وجہ سے امریکہ نے انٹروین کیا ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں وینزویلا کو کہ آپ ہماری بات مانیں، ہماری جو کمپنیز ہیں ان کو واپس ایکسیس دیں، اور جو آپ کا تیل ہے وہ ہم ایکسٹریکٹ کریں گے، ہماری کمپنیز واپس آئیں گی، اور پھر ہم وینزویلا کو ری بلڈ کریں گے۔ جی اچھا منیب صاحب، کیا یہ تھیوری درست ہے کہ وینزویلا کے صدارتی حملے کی اصل وجہ منشیات اور دیگر جرائم کی چارج شیٹ نہیں ہے، بلکہ وینزویلا کا اپنا تیل ڈالر کی بجائے چینی کرنسی میں بیچنا ہے، جو کہ 1974 میں ہینری کسنجر اور سعودی عرب کے درمیان آئل کی فروخت صرف ڈالر میں کرنے کے معاہدے کے خلاف ایک اقدام ہے، اس وجہ سے یہ کیا گیا ہے حملہ؟ جی جی، یہ دیکھیں وہ ڈالر میں خریداری ہو، obviously وہ تو امریکہ چاہتا ہے کہ پوری آئل ٹریڈ جو ہے وہ ڈالر میں ہو، پر اب کچھ جو آئل ٹریڈنگ ہو رہی ہے وہ چینی یوان کی تحت ہو رہی ہے، کچھ یورو میں ہوتی ہے، کچھ جاپانیز ین میں ہوتی ہے، تو ایک وہ وجوہات ہیں، بس سب میں بڑی جو آبجیکٹو ہے امریکہ کی وہ ہے کنٹرول۔ جو وینزویلا کا تیل ہے اس کے اوپر وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کا کنٹرول ہو، جو امریکن کمپنیز ہیں وہ واپس وہاں جا کر واپس وہ اپنا وہاں سے آئل کو ایکسٹریکٹ کریں، اور جو ریفائنریز ہیں امریکہ میں جو وینزویلن تیل پہ چلتی تھیں وہ واپس وہ ریفائنریز جاری ہو جائیں۔ تو یہ بالکل ایک اسپیسیفک آبجیکٹو بھی تھا امریکہ کا۔ جی اچھا منیر صاحب، اب آپ کو کیا لگتا ہے جس انداز میں ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر حملے کی بھی دھمکی دی ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ مل کر آنے والے دنوں میں ایران پر بھی حملہ کر سکتے ہیں؟ جی، ایران پہ تو حملہ پہلے بھی کیا ہے، اور اب دھمکی دی ہے ایران کو کہ اگر واپس آپ نے اپنے میسائل پروگرام اور نیوکلیئر پروگرام واپس آپ نے جاری کیا تو ہم واپس شاید آپ پہ حملہ کریں۔ اسرائیل نے تو بہت کھلی طرح سے تھریٹس دی ہیں، امریکہ نے تھوڑی گول مول سی بات کی ہے، پر یہ obviously ایران کو خوف ہونا چاہیے کہ اگر انہوں نے اب میسائل پروگرام شروع کیا، نیوکلیئر جو پروگرام ہے اس پہ کمپرومائز نہیں کی، تو ان کے اوپر حملہ ہونے کی بالکل بہت ہے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اچھا منیر صاحب، اب یہ بتا دیجئے اگر امریکہ جو ہے وہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو پاکستان کی سفارتی پوزیشن کیا ہوگی، کیونکہ آج کل ہمارے تعلقات بہت قریب ہیں امریکہ کے ساتھ؟ جی، یہ ہم نے دیکھیے
پاکستان نے ہر وقت کہا ہے کہ جی ہماری جو بھی پالیسیز ہوں گی وہ یو این چارٹر کی پرنسپلز کے تحت ہوں گی. تو جہاں بھی ان پرنسپلز کی وائلیشن ہوتی ہے، جیسے ہندوستان نے ہمارے خلاف ایگریشن کی، وہ بھی وائلیشن تھی یو این چارٹر کی، تو ہم نے اس کی مخالفت کی. اسی طرح سے اسرائیل کے جو حملے تھے غازہ میں، اس کی ہم نے مخالفت کی کیونکہ یو این چارٹر کی وائلیشنز تھیں. اور اسی طرح سے اگر ایران پہ حملہ ہوگا تو اس کو بھی ہم نے اپوز کرنا ہوگا، کیونکہ یونیلیٹرلی تو کوئی اس طرح کا لا آف دا جنگل نہیں ہو سکتا کہ جہاں جب مرضی آئے آپ دوسرے ملک کے جی اوپر آپ حملہ کر لیں. ٹھیک ہے منیر صاحب، آخر میں یہ بتا دیجئے کہ ٹرمپ کی موجودہ پالیسی اور اپروچ کا خطے میں سپل اوور افیکٹ کیا ہوگا؟ کیا ہم ایک اور خانہ جنگی کی طرف بڑھنے جا رہے ہیں؟ یہ میرے خیال میں ہمارے خطے میں اب دو تین مختلف قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. جہاں تک کہ ساؤتھ ایشیا ہے، اس میں ہندوستان کا جو ڈومینیشن تھا اس پہ سوال اٹھ گئے ہیں مئی کی جنگ کے بعد میں، کیونکہ نظر آ گیا کہ ہندوستان اتنی بڑی طاقت نہیں ہے کہ وہ پورے خطے کو ڈومینیٹ کر سکے. جس طرح سے یہ بائیڈن حکومت نے ان کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر بنا دیا تھا، تو اب جی اس جنگ کے بعد میں نظر آ گیا کہ وہ رول نہیں پلے کر سکتے ہیں. اور خطے میں پاکستان کے علاوہ بنگلہ دیش بھی ہندوستان سے ہٹ گیا ہے، اور دوسرے جو چھوٹے ملک ہیں وہ ان میں بھی کافی شبہ ہے ہندوستان کے بارے میں. تو چین کا وہاں انفلوئنس بڑھ رہا ہے. تو ساؤتھ ایشیا کا جو خطہ ہے اس میں تبدیلی آ رہی ہے، اور اس میں ایک زیادہ ملٹی پولر بیلنس آف پاور بن رہا ہے. تو وہ ہمارے فائدے میں ہے، ہمارے حق میں ہے، اور ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. مڈل ایسٹ میں اسرائیل سمجھتا ہے کہ یہ جنگ انہوں نے جیت لی ہے پورے اپنے نیبرز کے خلاف، تو وہ ایک امپوز کرنا چاہتے ہیں اپنا آرڈر، پر اس کو جی ریزسٹ سعودی عربیہ، ایجپٹ اور ترکی، ایران کے ساتھ، یہ سب بڑے ملک ہیں اس خطے میں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اسرائیل کی ڈومینیشن ہو، تو اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں. سیریا میں، لیبنان میں، عراق میں، اور اب یہ پھیل گیا ہے بات یمن میں بھی پھیل گئی ہے، سوڈان میں پھیل گئی. تو یہ ایک کمپٹیشن چل رہا ہے اس خطے میں، جس میں پاکستان کو بھی شامل کیا گیا ہے وہ گروپ آف 8 میں. پر جی ہمارا رول اس میں ایک سپورٹیو رول ہوگا. پر ہم نے اس خطے کو بھی دیکھنا ہے کہ ہماری یہاں انٹرسٹ مکمل رہیں، اور ہماری جو دوست ہیں، سعودی عرب ہے جس کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے، ترکی ہے جس کے ساتھ ہماری ڈیفنس اور سیکیورٹی کوآپریشن ہے، ایجپٹ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. تو ہماری خواہش تو یہی ہوگی کہ دوستانہ جو ہمارے ملک ہیں ان کا زیادہ انفلوئنس ہو، اسرائیل کا وہاں ڈومینیشن نہیں ہونی چاہیے.